رشتوں کو روح کا رشتہ بنائیں، وفا کا رشتہ بنائیں، وفا کا۔ کتے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں سے وفا کی تھی، اسی آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ وفاداری کی، وفاداری کی تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے۔ اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے، اور کتے بڑے بڑے کتے تھے، اور بڑے وہ خون خار کتے تھے، چیر پھاڑ کھا جاتے تھے، شیر جتنے ان کے قد تھے۔ بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں کتے ہوتے تھے، اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے، زیادہ کاٹتا ہے۔ اس نے قید کیے ہوئے تھے، کتے تو بڑے زہریلے تھے۔ جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا، کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے، یہ سزا تھی، لوگوں کو پتا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی، 35 سال تک نوکری کی، لیکن ہر سورج نے غروب تو نہیں ہوتا ہے نا، ہر چاند نے ڈھلنا بھی ہوتا ہے۔ اب بوڑھا ہونے لگا، وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا، ہلکی ہلکی غلطی۔ بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا، پر نہیں سمجھ میں آیا، تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے، چم نہیں، تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں۔ وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا، قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے۔ مطلق العنان لوگ تھے، وزیر خاموش ہو گیا، پریشان رہنے لگا، غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا۔ ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی، وہ جو پنجرے، کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا، جو ان کو کھانا ڈالتا تھا، روٹی ڈالتا تھا، گوشت دیتا تھا، اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی، گوشت دینے کی، تو 2 4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا؟ تو لے لے، میں تو پہلے ہی پریشان ہوں، سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا، پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا، اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا، کتوں کو ڈالی، 2 4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال بھر، جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا۔ بس وقت ایک دن آ گیا، بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگی، اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں، ساری زندگی یہاں رہا، اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا۔ جب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے، وہ اس کے پیر چومنے لگے، وہ پیر چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، چاٹنے لگے۔ تو بادشاہ اب سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا، خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی۔ جب دیکھا وہ پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا، کہنے لگا تو سیاستدان تھا تو میں بھی سیاستدان تھا، ساری زندگی سیاست کی، لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا، وزیر رہا، لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا۔ ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے، تیری 40 35 سال خدمت کی تو تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا، انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے، میرے وفادار ہو گئے۔ چند مہینے روٹی، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے او نہ تھی چنگے، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے او نہ تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے۔ اور بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو راتی جاگیں تے شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تے تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جار رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہون ستے۔
ایک برکی دا اوپر کھڑے ہو کے کام نہیں کرانا پڑتا کہ میں کھڑا رہوں گا تو کام صحیح ہوگا، جاؤں گا تو نہ. ایک برکی دا قدر پچھانن پاویں مالک ہو من ستے. پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا، کہنے لگے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں، جلدی کر اٹھ جا، یہ تو آگے گزر گئے تجھ سے. تو بھائی یاد رکھو، رشتہ وفا کا ہو تو قائم رہتا ہے اور بے وفائی کا ہو تو ٹوٹ جاتا ہے. مدینے کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، شور ہو گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا کے جلوے نظر آنے لگے. آج عرب کا نقشہ بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے، دنیا بدل گئی. محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مکے میں داخل ہوئے کہ ہر کونے سے نبی پاک کے نام کے نعرے بلند ہونے لگے. ابھی 10 سال پہلے نبی پاک روتے ہوئے مکے سے نکلے تھے، 10 سال قبل روتے ہوئے گئے تھے اور 2 غلام حضور کے ساتھ تھے. آج اسی مکے میں حضور آئے ہیں تو لگتا ہے پہاڑ اور پتھر بھی میرے رسول کے نعرے لگا رہے ہیں. تو ایک عروج ہو گیا، حالات ایک نیا رخ اختیار کر گئے. اور مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تبارک اب تو احاطہ بڑا ہو گیا ہے، مطاف بہت بڑا ہو گیا ہے، حرم شریف کی مسجد کو وسعت دے دی گئی ہے، لاکھوں لوگ آ سکتے. اس وقت جب 10,000 لوگ آئے نا تو سیرت نگار کہتے ہیں یوں لگا جیسے درختوں پہ بھی لوگ چڑھے ہوئے، پہاڑوں پہ بھی لوگ ہیں، اتنا مجمع تھا. کہاں 2-3 لوگ اور کہاں ہزاروں کا اجتماع. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اونٹنی پہ بیٹھ کے کعبے کا. پھر میرے محبوب تشریف لائے اور حضور نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا. پھر میرے نبی پاک نے بت توڑے. پھر میرے محبوب نے خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا. پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے زمانے نے دیکھے. ان سارے حالات میں دنیا نے ایک وفا کا عجیب منظر دیکھا کہ اس موسم بہار میں نہ تو آواز حضرت ابو بکر کے نام کی بلند ہوئی، نہ عمر فاروق اور نہ مولا علی کے نام کی بلند ہوئی. اس مجمع عام میں محبوب پاک کی آواز گونجی تو رب کریم کے حبیب نے فرمایا این بلال، میرا بلال کہاں ہے، میرا بلال کہاں ہے، اس کو بلاؤ نا، کدھر ہے بلال. عجیب رنگ وفا دیکھا نا لوگوں نے، یہ وفا. فرمایا بلال کدھر ہے. حضرت بلال ہاتھ باندھے سب سے پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے. جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کروں. پیچھے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑے حضور میں حاضر ہوں. فرمایا ادھر آ یار، کعبے کی چھت پہ تو چڑھ ذرا، آذان تو سنا. ایک صحابی حضور کے کان میں بولے، اور یہ بھی حکمت الہی تھی کہ وہ بولے، حضرت بلال کی شان ظاہر ہونی تھی. کان میں کہا یا رسول اللہ کافر پہلے ہی مر گئے، پہلے ہی کوئی حال نہیں ان کا، آج تو بالکل ہی ختم ہو گئے. حضور آج آپ کا سکہ چل گیا ہے، بلال کے بڑے دشمن ہیں، بلال کو رہنے دیں، کوئی اور نہ آج اذان دے دے. کان میں بات کہی تھی، چاہیے تھا جواب بھی کان میں آتا، پر معصوم آمنہ فخر آدم و بنی آدم وفا کا خطبہ پڑھنے لگے. وفا کا خطبہ شروع ہوا. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، کان میں بات کی تھی، حضور کان میں جواب دیتے، لیکن حضور نے فرمایا چپ کر یار، تو نے عجیب بات چھیڑ دی ہے. جب مکے میں پتھر کھانے ہوں تو بلال، اور جب بدر میں تلواریں چمکے تو بلال، احد میں پتھر برسے تو بلال، اور گلے میں کس کے رسی باندھ کے سے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے تو بلال محمد محمد کہے. اور آج اللہ عزتیں دے تو کسی اور کو چڑھاؤں. فرمایا چپ کر کے سارے نیچے کھڑے رہو. آج کعبے کی چھت پہ بلال کھڑا ہوگا تو میں دنیا کو بتاؤں گا وفا کس چیز کا نام ہوا کرتا. بلال ہی چڑھے گا کعبے کی چھت پہ. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. بھائی یاد رکھو، رشتہ جو وفا کا ہوتا ہے نا، اس کا بڑا رنگ ہوتا ہے، اس کا بڑا انداز ہوتا ہے، اس کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. اگر حضرت حلیمہ غربتوں کے عالم میں میرے مصطفیٰ کو لے کے گئی تھی نا، تو معصوم آمنہ نے بھی تو سبق بڑا نرالا دیا نا امت کو. حضرت حلیمہ جب لے کے گئی تھیں
تو تب تو 3 لوگ تھے نا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، 3-4 لوگوں میں لے کے گئی تھیں۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں نے رنگ دیکھا تو میں نے نرالا دیکھا ہے، مسجد بھری ہوئی تھی غلاموں سے، اور کریم رسول منبر پہ بیٹھے تھے، سادی سی بی بی جس کے لیے کبھی کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا تھا، کوئی بھی، لباس بھی پرانا اور میلا تھا۔ کہتی ہیں جب میں نے مسجد میں قدم رکھا تو وہ والے نعرے لگے جو فرشتوں نے بھی دروازے کھول کھول کے دیکھے کہ کسی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اور جناب حلیمہ کہتی ہیں کسی نے ایسا کبھی استقبال نہ دیکھا ہوگا، حضور اٹھے گویا اللہ کی ساری رحمتیں اٹھ کے کھڑی ہو گئیں، اور پھر مصطفیٰ کریم نے بچھائی جب چادر، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی، اور حضور التحیات کی حالت میں سامنے بیٹھے، تو لوگوں کو پتا چلا جو وفا کا رشتہ ہوتا ہے اس کا رنگ ذرا نرالا ہوا کرتا ہے، اس کا انداز ذرا انوکھا ہوا کرتا ہے۔ بھائی رشتہ وفا کا، رشتہ خلوص کا، لالچ کا رشتہ اگر آپ نے کمپنی والے کی اس لیے دعوت کی ہے نا کہ وہ آپ کو مال صحیح دے گا، تو بھائی وہ بھی اس لیے آیا ہے کہ آپ اس کا مال زیادہ بیچیں گے۔ اگر آپ کسی رشتہ دار کے ساتھ اس لیے تعلق رکھتے ہیں نا کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو وہ بھی اس لیے آپ کے ساتھ تعلق زیادہ رکھے گا کہ کبھی کبھی چلو گاڑی چلا لے گا، کبھی کبھی میرے کسی کام آ جائے گا۔ یہاں خلوص دیکھو، یہاں اگر آپ کے ہاں خلوص ہے تو پھر سامنے بھی آپ کو بڑا خلوص ملے گا۔ دنیا میں وفا ختم نہیں ہوئی، پر ہم نے وفا کا رشتہ ہی نہیں بنایا، ہم نے تعلق ہی نہیں بنایا، وفا کا تعلق ہی نہیں بنایا۔ میرے شیخ سے کسی نے پوچھا تو حضور آپ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بیعت کرتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے وہ تو ادا ہے نا، وہ سنت ہے، لیے تو ہاتھوں میں ہاتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا جب کسی کو سامنے بٹھاتے ہیں تو اصل بات ہی ہوتی ہے کہ ہم دلوں میں دل لے کے بیعت کر رہے ہیں، ہم دلوں کو دلوں سے باندھ رہے ہیں، اور یہ وہ رشتہ ہے جو قبر کی دیوار کے اندر جا کے بھی دوبارہ کھلتا نہیں، یہ قائم ہی رہتا ہے۔ رشتے وفا کے پیدا کریں، خلوص کے پیدا کریں، للہیت کے پیدا کریں۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وفا کو آگے پھیلایا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ بھی تعلق لالچ کا نہ بنائیں، ورنہ آپ ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ ٹوٹ کے بکھریں گے، اور رزلٹ کی امید کبھی نہ رکھیں۔ وفا ہوتی دو طرفہ ہے پر کرنی یک طرفہ چاہیے، یاد رکھ لیں، وفا ہوتی دو طرفہ ہے، کرنی یک طرفہ چاہیے۔ جو کہتا ہے نا سامنے والا کرے گا تو میں کروں گا، وہ بھی کچا ہے، وہ کمزور ہے، وہ ابھی پکا نہیں ہوا۔ وفا کرنی یک طرفہ چاہیے، تو کر، سامنے والا نہیں کرتا تو نہ کرے، تو اپنی طرف دیکھنا، سامنے والے کو چھوڑ، وہ نہیں کرتا تو نہ کرے، اس کا اپنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وفا کے عنوان میں بڑی اہم بات ہے اگر آپ کو سمجھ آئے تو۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جھیل کے کنارے، ندی کے کنارے وضو کر رہے تھے، ایک بچھو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ چلتے چلتے پانی میں گر گیا۔ امام احمد بن حنبل نے ہاتھ رکھا، بچھو کو باہر نکالا، جب باہر نکالا تو اس نے ڈانگ مارا۔ جس کی طبیعت میں ڈانگ ہوگا تو وہ ڈانگ ہی مارے گا، کہ پاس ہے ہی اور کوئی نہیں تو وہ کرے کیا، وہ مجبور ہے، اس نے ڈانگ مارا۔ امام صاحب نے باہر رکھا، بھیگا ہوا بچھو آپ نے دیکھا ہو جب ندی کنارے چلتا ہے تو پھر گر جاتا ہے، وہ پھر گرا تو امام صاحب نے پھر نکال کے باہر رکھا تو اس نے پھر ڈانگ مارا، پھر ساتھ ساتھ چلتے چلتے وہ گر گیا۔ کئی دفعے ایسے ہوا، کئی دفعہ امام صاحب نے نکالا، ایک شخص قریب کھڑا دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا حضور بس کریں، آپ نکالتے ہیں وہ ڈانگ مارتا ہے، چھوڑ دیں۔ آپ فرمانے لگے اچھا بھائی بڑا تو عجیب مشورہ دے رہا ہے، وہ اپنی بری عادت پہ ڈٹ گیا ہے تو میں اچھی عادت ہی چھوڑ دوں؟ وہ بری نہیں چھوڑ رہا، ڈٹ گیا ہے، بار بار ڈانگ مارتا ہے تو میں اچھی چھوڑ دوں؟ آپ اپنی طرف دیکھیں گے، ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، سامنے والے جانے، اس کا کام جانے۔ وفا کا رشتہ مضبوط رکھیں، دوستی کا تعلق مضبوط۔ میاں صاحب نے کہا چنگی مندی سجنا کولو 100 واری ہو جاندی، کنی واری؟ پکی گل ہے نا جی، کنی واری؟ میاں صاحب نے کہا ہے 100 واری، ہم تو ایک واری بھی معافی دینے کو تیار نہیں۔ چنگی مندی سجنا کولو، ایسے نہیں آنے جانے والے سے نہیں، اس کے معاملے میں تو ہم خوددار ہیں نا، ہر ایک سے نہیں سنتے، وہاں تو ہم خوددار ہیں۔ سجنا کولو چنگی مندی سجنا کولو 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلہ نہیں کر دے اصل پریت جنہ دی۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں
ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਸਹੇਲੀਆਂ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਕੜੇ, ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਾਨੀਏ ਜਿਸ ਦਾ ਤੋੜ ਚੜੇ। ਭਰਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਾਨੀਏ ਜਿਸ ਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ, ਭਰਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਾਨੀਏ ਜਿਸ ਦਾ। मज़ा तब भी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जनाजा रोज़ा रसूल पे रखा जाए तो मुस्तफ़ा करीम का दरवाज़ा खुद ब खुद खोल जाए और हुजूर फरमाए लाओ दोस्त को दोस्त के साथ मिला दो। पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़। रिश्तों को साबित न करें, रिश्तों से वफा करें। साबित न करें मेरा बड़ा रिश्ता है, आप पता चलना चाहिए कितना रिश्ता है। जो लोग काबिल एहतराम होते हैं, काबिल इकराम होते हैं, उनकी हर चीज़ ही काबिल एहतराम होती है। और ये दावा नहीं किया जा सकता कि मैं फ़लाँ आदमी की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ पर मैं उसके बाप की इज़्ज़त नहीं करता। मैं अपने उस्ताद का बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरा उस्ताद है ना, उसके अब्बा जी तो मेरे उस्ताद नहीं ना। ये बात काबिल कबूल नहीं होती। आप फितरी तगाज़ों को समझें। जो आदमी आपके लिए काबिल इकराम है, उसकी हर चीज़ काबिल एहतराम है, आपको उसका इकराम करना है। ये पूरी दुनिया में उसूल लागू होता है, पूरी दुनिया में। हम जो सादे लोग थे, देहाती लोग थे, हम तो कहते थे कि जहाँ बैठ के मैं रोज़ी कमाता हूँ, मैं तो उस जगह की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, इसलिए कि अल्लाह करीम मुझे यहाँ से हलाल रिज़्क़ अता करता है। तो ये याद रखें कि जो चीज़ें काबिल इकराम होंगी, काबिल एहतराम हों, उनसे मंसूब चीज़ें भी हमेशा काबिल एहतराम होती हैं। लिबास सारा ही कारखाने में बनता है, लेकिन जो कदर एहराम की चादरों की होती है ना, वो बाकी लिबास की कदर नहीं होती। और ये भी मुमकिन है कि एहराम की चादरें सस्ती हों और बाकी लिबास महंगा हो, लेकिन ये तो निस्बत है ना कि ये हरम शरीफ पहन के जानी है। तो आप इस बात को ज़रूर ज़हन में रखें, महफूज करें इसको, कि जो भी काबिल कुरान मजीद फुरकान हमीद ने ना जब तारीफ़ की ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो साथ हुजूर के सहाबा की भी तारीफ़ फरमाई, अहले बैत की भी तारीफ़ फरमाई, हुजूर की उम्मत की भी तारीफ़ फरमाई। ये पहलू बड़ा काबिल गौर है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, बस नहीं, वल्लज़ीना माअहू, जो उनके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो काफिरों पे सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े नरम दिल। तो जो हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ़ कुरान मजीद जब बयान करते हैं तो साथ हुजूर के ग़ुलामों की, सहाबा की, सिर्फ सहाबा की तारीफ़ बयान की। फिर आगे चल के फरमाया, अगर तुम्हें दावा है ना रसूलुल्लाह की ग़ुलामी का और तुम्हें एहसास है नबी पाक की मेहनतों का, तो फिर इस तरह करना, हुजूर के अहले बैत से प्यार भी करना, नबी पाक के घराने की ग़ुलामी भी करना। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, महबूब इनसे फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे अजर कोई नहीं मांगता, अगर कुछ करना है तो मेरे करीबियों से प्यार करना। इस अंदाज को आप समझें। जिस तरह नबी पाक को सबसे अफजल नबी मानना शर्त है, इस तरह हुजूर की उम्मत को सारी उम्मतों से अफजल मानना भी शर्त है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, ये कुरान की नस है। अल्लाह ने कहा मेरे नबी के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत, खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन लोग हो। या अल्लाह, कुछ तो ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर हुई, कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें ईमान नसीब हुआ तो कुछ महीनों में इंतकाल कर गए। तो हज़रत नूह की कौम तो 1550 साल नमाज़ें पढ़ती रही। बाज़ लोग ऐसे थे 1550 साल इबादत की, और यहाँ तो बालिग होने के बाद किसी को 25, किसी को 20 साल मिले। तो रब फरमाते हैं हो बेहतरीन, ये तुमने मानना है इसलिए कि तुम मेरे नबी से निस्बत रखते हो। हमारे यहाँ ना जब से माहौल में खुशकी आई है ना, तो लोग निस्बत, जी निस्बत क्या होती है जी, आप भाई हम भी कहते हैं खाली निस्बत नहीं, अमल भी होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आप निस्बत को बिल्कुल छोड़ कैसे सकते हैं? कैसे छोड़ेंगे आप निस्बत? आप किस तरह करके जो है, हमें थोड़ा थोड़ा मौका मिलता है कुछ बड़े इदारों में जाने आने का, तो ये जो हमारे बिलखुसूस यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो कहते हैं जी हमारे लिए तो नमाज बड़ी मुश्किल है, आप हमें कह रहे हैं ग़ुलामी भी करो, माज़अल्लाह ताला। ये जो मिजाजों में, तबीयतों में, और आहिस्ता आहिस्ता ये बात बड़ी है आगे। अब तो मजहबी तबकात को भी दलील चाहिए। जो किसी बुजुर्ग की बात को भी हुज्जत समझते थे, अब उन्हें भी दलील चाहिए, वो भी दलीलें मांगते फिरते हैं। निस्बत एक हुस्न है, आप इसको समझ लें।
اور یہ میں ابھی تک میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، صرف قرآن مجید کی آیات عرض کر رہا ہوں۔ نسبت ایک حسن ہے۔ ائمہ اربعہ کا ایک فتویٰ ہے، امام صاحب کا بھی، امام مالک کا بھی، امام احمد بن حنبل کا بھی، بلکہ صاحبین بھی اس پہ متفق ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد بھی۔ ایک فتویٰ ہے مشترکہ ائمہ کا کہ قرآن مجید کا ادب کرنا ہے، اور یہ جو گتا ہے نا، یہ جزوِ قرآن تو نہیں، اس پر آیتیں تو نہیں، اس پہ کوئی چیز قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے لکھی، لیکن اس گتے کو بھی آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میں امت کا متفق کا آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں، متفق کا، جس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ بھئی یہ جو اوپر گتا لگایا جاتا ہے نا، یہ صرف قرآن مجید کی جلد کو مضبوط کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، اس کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز۔ حضرت جی گتا ہے، یہ قرآن نہیں، لیکن قانون بن گیا کہ قرآن سے جوڑ تو گیا ہے نا، قرآن سے جوڑ تو گیا ہے نا، لہذا چونکہ جوڑ گیا ہے اب قابل احترام ہو گیا ہے، اب یہ قابل اکرام ہے، اب یہ قابل اعزاز ہے، اب اس کا ادب کیا جائے گا، اب اس کا اکرام ہے۔ یہ ملنگوں کی باتیں نہیں، یہ پیروں نے اس لیے نہیں یاد کرائیں لوگوں کو کہ پیری مریدی چمکے۔ یہ سنو، پڑھے قرآن مجید 15واں 16واں پارہ، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ گئے ہیں، گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا ہے۔ کبھی کبھی کھویا کریں قرآن و سنت میں، آپ کو لطف دے گا قرآن و حدیث۔ جا کے دیوار سیدھی کی ہے نبیوں نے، اللہ کے مقرب بندوں نے۔ تو حضرت خضر پوچھتے ہیں، یہ خضر بھی لفظ ہے اور خضر بھی ہے، تو جا کے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے دیوار سیدھی کر دی، اور بندے اتنے خشک تھے کہ پانی تک نہیں پوچھا، بیٹھنے کو چارپائی نہیں دی، نبیوں نے دیوار سیدھی کی، مستریوں مزدوروں کی طرح کام کیا، دیوار سیدھی کی تو کہا کس کی دیوار تھی، کیوں سیدھی کی، کہا 2 یتیم بچوں کی تھی، اگر گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا۔ کام نبی کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ دیوار نبیوں کی اولاد کی ہے، یہ لفظ نہیں ہے نسختی۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا اس لیے سیدھی کر رہے ہیں کہ ان کا ابا صالح آدمی تھا، ان کا والد نیک آدمی تھا، ان کا والد۔ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ ہٹے ہیں اصل سے، اور بڑی تیزی سے بحث ہونے لگی ہے، اور میرا دور تو بحث کا دور ہے۔ اس بیچارے کو بالکل حروف ابجد کا نہیں پتہ، بحث اس سے بھی کرا لو جتنی مرضی کرا لو، لمبی چوڑی بحثیں لوگ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نکلتا اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا ادب کرنا۔